رب العزت نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر اس قدر ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، چھوٹی عمر تھی، غلامانہ زندگی گزارتے ہوئے بکتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، فروخت ہوتے ہوئے آقا کی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کے بعد جب آپ کے والد محترم کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچ چکا ہے، تو آپ کا باپ بھی آیا لینے کے لیے، آپ کا ماموں بھی آیا اور آپ کے چاچے بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، آپ کو لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ کے اندر۔ جب سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا ہے بکتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے، اس کی ماں بڑی مایوس ہے، اپنے بیٹے کی جدائی کے لیے ہر وقت روتی ہے، ہمیں یہ بیٹا عطا کر دے۔ ہم آپ کو دینار بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا میں دینار نہیں لیتا، آپ زید سے پوچھ لیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو اسے لے جائیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلوانے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے زید انہیں جانتے ہو، یہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں انہیں جانتا ہوں، یہ میرا باپ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، رشتہ دار ہیں، میں ہر کسی کو جانتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ میرے والد ہے، ماموں ہے، رشتہ دار ہیں، ان کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کی غلامی کے اندر آ چکا ہوں، بس آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں، والدین چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، رشتہ دار چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ ہم فرمایا کہ ہم آپ کی بارگاہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں، آپ کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آپ کے والدین، رشتہ دار جو بھی تھے، سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے، اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ بیٹا بنا لیا تھا۔ ابن اور متبنہ کے اندر فرق ہوتا ہے، جو ابن ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، جو متبنہ ہوتا ہے منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، کسی سے لے کر بندہ پالتا ہے، وہ منہ بولا بیٹا اس کو قرار دیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسے بنا لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ کوئی معاملہ ہوا ازدواجی زندگی کے اندر، یعنی کہ وہ نبھا نہ سکے تو حضرت زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دے دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ جب آپ نے نکاح فرمایا تو مشرکین نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، تو رب کریم نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محبوب آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور کے اور بھی بیٹے تھے جو حقیقی بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بالغ ہونے سے پہلے انہیں موت عطا کر دی، موت دے دی تھی۔ یہ ایک راز تھا کہ آپ کے بعد نبی نہیں آنا، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے۔ سب سے آخر کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے بیٹے تھے، ان کا بھی سال پر انوار ہوا۔ اے کہ مشرکین یہ نہ سوچیں اور یہ نہ کہیں کہ جو اگر رب کریم شدہ ہو جاتے، شادی کر لیتے، اور مشرکین یہ سوچتے کہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہوتا، لیکن رب کریم نے اس کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، فرمایا کہ ہم نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے۔ حدیثوں کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے اور قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں کے اندر بھی ذخیرہ